باتوں کو شروع کرنے سے پہلے غازی ملت کی چند اشعار خاموش ہیں، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے، اور اس امت میں نمایاں ہے، اس امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اس امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، لیکن اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ اور جو مسلمان پریشان حال ہے نا، جو آج کے دور میں مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے، علماء اگر کچھ کہہ دیں تو انہیں جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، آپ کچھ اور کہہ دیں تو آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے۔ ڈرے مت، عاشق علی بنے، اس شعر کو غور سے سمجھیں کہ خاموش ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی، اور یہ امت سرکار، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ ارے ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، خدا کی قسم بڑے نصیب والے، سب کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ علی والا ہو، خدا کی قسم بڑے نصیب والے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیا کرو؟ مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ بندی نہ کرو، don't get divided into groups، ڈویژن نہ کریں، گروہ بندی نہ کریں۔ اسلام میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ پکڑتے ہیں، اسلام میں کوئی بندی ہی نہیں، اسلام میں کوئی بندی نہیں، نہ گروہ بندی نہ چک بندی ہے، نہ نوٹ بندی ہے، نہ نس بندی ہے، نہ دیو بندی ہے۔ اگر کوئی بندی ہے تو صرف اور صرف نقش بندی، اور وہ بھی کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے دلوں سے دینوں کو نکال دیتا ہے اور آقا کے مدینے کو نقش کر دیتا ہے۔
صرف نقش بندی اور کوئی بندی بندی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہ بندی نہ کرو۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، جس کا صلہ کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کا صلہ تم کو یہ ملا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اب اس آیت کے ظاہر پہ تھوڑا غور کرو کہ جو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈالی، ایک دوسرے کے لیے پریم ڈالا، ایک دوسرے کے لیے بھالو بھاشا ڈالی، اس کا صلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے بھائی ہو رہے ہیں۔ اور آج کا دور دیکھیں کہ سگا بھائی اپنے ایک بڑا بھائی، سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا۔ جائیداد کے معاملے میں بھائی لوگ ایسے لڑ پڑے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ سگے بھائی، ایک باپ کی اولاد ہوتا ہے نا ایسا۔ کسی سے پوچھوں گا نہیں کس کے گھر کا حال، اکثر کے گھر کا حال کہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ نبی نے اپنے آخری خطبے میں سب سے پہلا جملہ یہی کہا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا، کافر نہ ہو جائے۔ اور آج کا معاشرہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں الفت و محبت ڈالی، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس آیت کی طرف تھوڑا اور غور کیجیے۔ جب آپ اس آیت کی تشریح میں جائیں گے، سنیں گے نا بھائی لوگ، جب آپ اس آیت کی تشریح میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مہاجرین مکہ مدینہ پہنچے تو نبی کے ایک اشارے پر انصاروں نے اپنے تمام گھر کے دروازے کھولے۔ انصار کون تھے؟ مدینے کے رہنے والے، مکہ کے آنے والے لوگوں کے لیے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، وہ مہاجرین جو نبی کے ساتھ ہجرت کیے، جو نبی کے کہنے پر مدینہ آ گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی کے ایک حکم پر عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ نے اپنے گھر کے تمام دروازے ان مکہ سے آنے والے لوگوں کے لیے کھول دیے، اپنی آدھی جائیداد ان لوگوں کو دے دی۔ اگر ان کے کھیتوں میں فصل اگی ہوئی تھی تو اپنی آدھی فصل ان لوگوں کو دے دی۔ اس طریقے کی محبت اور ایکتا اس نیلے گگن کے نیچے کبھی نظر نہ آئی۔ اس طریقے کی محبت تھی مسلمانوں کے درمیان، انصار و مہاجرین کے درمیان، قبیلہ اویس اور خزرج کے درمیان۔ جب اس طریقے کی محبت پنپنے لگی، لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھولنے لگے۔ جس کی 3 4 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا تاکہ تم ہماری بیویوں سے شادی کر لو۔ اس طریقے کی محبت کی فصل بھی دے دی، آدھی جائیداد بھی دے دی۔ اور آج کا دور کہ اگر ایک انچ بھی ہماری طرف سے لے لیا تو تلواریں نکل آتی ہیں، ہے نا؟ اس دور کا عالم تھا کہ آدھی جائیداد اپنے مسلمان بھائیوں کے نام کر دی۔ جب اس طریقے کا ماحول تھا
تو یہ منافقوں کو اس بات پہ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. وہ بڑے پریشان تھے کہ اگر مسلمانوں کی ایکتا اس طرح قائم رہی تو ہمارا جینا پر حرام ہو جائے گا، ہمیں مدینہ بھی چھوڑنا پڑے گا. منافقین مدینہ نے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ چالیں رچنا شروع کی، پلاننگ کرنا شروع کیا کہ کیسے ان کے درمیان سماجک دوریاں پیدا کی جائیں، کیسے مسلمانوں کے درمیان درار ڈالی جائے، کیسے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے. ادھر وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر وہ توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر میرے نبی کے کانے لالے کرارمت سب سن رہے ہیں. نبی نے کہا کہ تم توڑنے کی کوشش کرتے ہو، ارے تم توڑ کے دکھاؤ. اللہ کا نبی جوڑ کے دکھائے. اللہ کے نبی نے ایک جلسہ کیا، جیسے ہم نے یہ جلسہ کیا ہے ویسے اللہ کے نبی نے بھی ایک جلسہ کیا جس کا ذکر اکثر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس کو کہتے ہیں جلسہ مواخات، بھائی چارے کا جلسہ. تمام صحابہ کو مسجد میں بلایا، تمام مسلمان مسجد میں اکٹھا ہوئے، لیکن مولا علی کو وہیں روک دیا. مولا علی سے کہا کہ اے علی تم نہ آؤ، تم باہر ہی رہ جاؤ، کیونکہ جب تمام مسلمان، تمام صحابہ مسجد میں آ جائیں گے تو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے کوئی مرد تو ہونا چاہیے، تم باہر ہی رہ جاؤ. مولا علی باہر سب کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں. تمام صحابہ مسجد میں اکٹھا ہیں، صحابہ کی نورانی جماعت. نبی ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دینا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ منافقین مدینہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر ہمارے درمیان سماجک دوریاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں، ہمارے درمیان دشمنی کو اٹھانا چاہ رہے ہیں. اس لیے سنو، آج سے نہ تم میں کوئی عربی ہوگا، نہ کوئی اجمی ہوگا، نہ کوئی ہندی ہوگا، نہ کوئی سندھی ہوگا، نہ کوئی رومی ہوگا، نہ کوئی فارسی ہوگا. تم میں سے ہر ایک شخص ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا لو اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی بناؤ. کیا کر لو؟ ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا لو اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا لو. نبی کا اتنا کہنا تھا کہ ہر ایک صحابی، ایک انصار ایک مہاجرین کو اپنے گلے لگا رہا، ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنے گلے لگا رہے. خدا کی قسم وہ بھی کیا منظر ہوگا، چلمنے خلن سے پردے ہٹا کر جب حورے بلال حبشی کی بلائیں لے رہی ہوگی، جب بلال حبشی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا، وہ بھی کیا منظر ہوگا. جب تمام صحابہ ایک دوسرے کو اپنے گلے لگا رہے ہیں، اپنا بھائی بنا رہے تھے، تو ایک صحابہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علی رو رہے، علی رو رہے. نبی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. علی آتے ہیں اس حال میں اتدمعوا عینہم، کہ ان کی آنکھیں اشک بار رو رہے ہیں. نبی پوچھتے ہیں کہ اے علی کیا ہوا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اخیت بین اصحابک ولم تؤخی بین و بین احد. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ کاش میں بھی اس مجلس کا حصہ ہوتا تو میرا بھی آج کوئی بھائی ہوتا، کہ کاش میں اس مجلس کا حصہ ہوتا تو میں بھی کسی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا، میں بھی کسی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا. حضور آپ نے ہر صحابہ کو ایک دوسرے صحابہ سے گلے ملوایا،
ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ کا بھائی بنوایا، لیکن آپ نے اپنے علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ نبی مسکراتے ہیں، اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور غور کرو کیا عرض کرتے ہیں کہ علی سنو، میں نے تمام صحابہ کو بلایا، ایک دوسرے کو گلے ملوایا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنوایا۔ اے علی سنو، میں نے تمام صحابہ کو اس زمین کے اوپر، اس نیل گگن کے نیچے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن علی بقیتک لنفسی، میں نے تمہیں اپنے آپ کے لیے بچائے رکھا، میں نے تمہیں اپنے آپ کے لیے بچائے رکھا تھا۔ اور ترمذی میں دوسرے الفاظ ہیں وَأَخَّرْتُكَ لِنَفْسِي، کہ یہ جو تاخیر ہوئی ہے یہ میں نے اپنے آپ کے لیے کی تاکہ میں سب کو بلاؤں، ایک صحابی کو دوسرے صحابی سے گلے ملواؤں، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بناؤ۔ جب تمام صحابی ایک دوسرے کے بھائی ہو جائے تب میں تمہیں بلاؤں، سب کے سامنے علی کو بلاؤں، اپنے سینے سے لگاؤں اور سب کے سامنے تمہیں اپنا بھائی بناؤں۔ اور علی سنو، یہ تمام صحابہ اس دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن اے علی سنو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم میرے اس دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو، تم میرے اس دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھائی۔ لماذا تبکی، کیوں روتے ہو، سبحان اللہ، کیوں روتے ہو؟ میں نے تمہیں اپنے آپ کے لیے بچائے رکھا تھا۔ اے علی سنو، تم میرے نزدیک ہارون و موسیٰ کی طرح، وَلَٰكِنَّ نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، انی حبل اللہ، حبل ممدود من الارض الى السماء، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کی رسی ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کی رسی ہوں جو زمین سے لے کے آسمان تک تنی۔ ادھر کیا فرمایا کہ میں اللہ کی رسی ہوں جو زمین سے لے کے آسمان تک تنی ہوئی ہے۔ تو دوسرے جانب یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، کہ جو چیز میری ہے وہ علی کی بھی ہے، جو میرا ہے وہ علی کا ہے، جس نے مجھ سے محبت کی اس کو علی سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور ادھر فرمایا انی حبل اللہ، حبل ممدود من الارض الى السماء، کہ میں اللہ کی رسی ہوں، میرے دامن کو تھام لو، اور اگر میرا دامن نہ ملے تو میرے بھائی علی کے دامن کو تھام لینا، علی کی دامن بھی اللہ کی رسی، سبحان اللہ، علی کا دامن بھی اللہ کی رسی۔ علی کی ذات گرامی کوئی ایسی ویسی ذات گرامی نہیں۔ مولا علی جب چھوٹے تھے، 10 یا 12 سال کی آپ کی عمر تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لی۔ علی رہ رہے ہیں تو نبی کے ساتھ رہ رہے ہیں، علی کھا رہے ہیں تو نبی کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں تو نبی کے ساتھ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں اسی برتن میں کھا رہے ہیں جس برتن میں نبی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں تو اسی برتن میں پی رہے ہیں جس برتن میں نبی پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں تو اسی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں جس چھت کے نیچے نبی رہ رہے ہیں۔ علی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، علی کی تاریخ میں اگر کسی کا رنگ چڑھا ہے تو صرف مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہے۔ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، پوری
زندگی میں اگر کسی کا رنگ چڑھا تو صرف مصطفیٰ کا رنگ چڑھا. رہتے ہیں نبی کے ساتھ، کھاتے ہیں نبی کے ساتھ، پیتے ہیں نبی کے ساتھ، سفر کرتے ہیں نبی کے ساتھ، سوتے ہیں نبی کے ساتھ، جنگ میں ہے نبی کے ساتھ. نبی نے علی کو اپنا اس قدر بنا لیا کہ نبی نے فرمایا کہ علی سنو، لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، دمو کا دمی. کہ علی سنو، تیرا گوشت اب تیرا گوشت نہیں بلکہ میرا گوشت، تیرا جسم اب تیرا جسم نہیں بلکہ میرا جسم، تیرا خون اب تیرا خون نہیں بلکہ میرا خون. تجھ سے محبت کرنا گویا تجھ سے محبت کرنا نہیں بلکہ مجھ سے محبت کرنا. تجھ سے بغض رکھنا گویا تجھ سے بغض رکھنا نہیں بلکہ مجھ سے بغض رکھنا. تیری اطاعت کرنا گویا کہ تیری اطاعت کرنا نہیں بلکہ میری اطاعت کرنا. اے علی سن، تیری اولادیں اب تیری اولادیں بھی نہیں بلکہ میری اولادیں، سبحان اللہ، بلکہ میری اولادیں. انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء، کہ میں اللہ کی رسی ہوں جو زمین سے لے کے آسمان تک تنی ہوئی. میرے دامن کو تھام لو، اور اگر میرے دامن کو نہ پا سکو تو میرے بھائی علی کے دامن کو تھام لو. لیکن بات ایک یہاں پہ آتی ہے جو غور کرنے والی بات ہے کہ جس نے نبی کے زمانے کو پایا اس نے نبی کے دامن کو تھام لیا. حبل اللہ، اللہ کی رسی. نبی کو نہ پایا تو علی کے دامن کو تھام لیا، اللہ کی رسی. آج کے دور میں حبل اللہ کیا؟ آج کے دور میں حبل اللہ کیا؟ آج کے دور میں اللہ کی رسی کو ہے نا. آج کے دور میں تو ہم نے مولا علی کے دور کو تو نہ پایا، تو آج کے دور میں کس کے دامن کو تھامے جس سے ہمیں یقین ہو سکے کہ یہ حبل اللہ ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے. تو سنو، امام جعفر صادق، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اے امام جعفر صادق یہ بتائیے کہ آج کے دور میں اللہ کی رسی کون؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اس کا جواب میں اپنے نانا کے ممبر سے دوں گا، جمعہ کے دن دوں گا. جمعہ آتا، لوگ مسجد میں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں. امام جعفر صادق آتے ہیں، ممبر پہ چڑھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نبی کی شان و شوقت کو بیان کرتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں سأل السائل عن حبل اللہ فأقول لكم أيها المسلمون والذي نفسي جعفر بيدي نحن حبل الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر. کہتے ہیں کہ سنو، ایک سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں جعفر کی جان ہے. نحن حبل اللہ، نحن حبل اللہ، کہ ہم اللہ کی رسی ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک تنی ہوئی ہے. اور اگر یقین نہ ہو تو کل محشر میں آ کے دیکھ لینا، وہ حوض کوثر ہوگا اور ہم ہوں گے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سادات کے دامن کو تھام لو، اللہ کی رسی ہے. تبھی تو 72 نفوس قدسیہ نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے دامن کو نہ چھوڑا، کیونکہ جانتے تھے کہ اللہ کی رسی ہے. تبھی تو دل چلا چلا کر کہتا ہے کہ غوث اعظم کے دامن کو تھام لو، اللہ کی رسی ہے. خواجہ اجمیری کے دامن کو تھام لو، اللہ کی رسی ہے.
مخدوم اشرف جہانگیر زندانی کے دامن کو تھام لو، اللہ کی رسی ہے۔ اور اے مریدین اشرف الاولیاء، پریشان مت ہو، اشرف العلماء کے دامن کو تھام لو، تاج الاولیاء کے دامن کو تھام لو، اللہ کی رسی ہے جو زمین سے لے کے آسمان تک تنی ہوئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشرف الاولیاء، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نحن حبل اللہ، حبل ممدود من الارض الى السماء حتى يرد عند حوض القوثر۔ ہم اللہ کی رسی، سادات اللہ کی رسی جو زمین سے لے کے آسمان تک تنی ہوئی۔ اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو کل محشر کے وقت دیکھ لینا، حوض کوثر ہوگا اور ہم ہوگا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اتنا سب کچھ عوام کو معلوم، لیکن پھر بھی آج ہم گمراہ ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ہمارے ایمان کو چند پیسوں پر بیچ دیا۔ زاہد میاں نے ایک بات کہی، اسی کو میں سجا کے کہہ دوں کہ جب میرے والد گرامی سفر کرتے تھے، ٹرین سے سفر کرتے تھے، تو دھاڑی اور ٹوپی دیکھ کر لوگ بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتے تھے۔ مسلمان نہیں، غیر مسلم۔ لیکن آج کا دور ہے، آپ کے عوام میں بھی، یہاں موجود بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے، آپ نے بھی اس چیز کا دیکھا ہوگا، اس چیز کو کہ آج کا وہ دور ہے کہ اگر آپ دھاڑی ٹوپی پہن کر ٹرین میں سفر کریں تو کوئی سیٹ دینا تو دور کی بات ہے، آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں۔ کیوں ایسا حال ہے؟ ایک دور وہ بھی تو تھا کہ لوگ ہمارے چہرے پر دھاڑی دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ ارے اس کے چہرے پر دھاڑی ہے یعنی کہ یہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ اگر اس نے کہا ہے تو مان لو اس کی بات، اس کی مسلمان کی گواہی۔ درود شریف پڑھ، اللہم